آ جاؤ ذرا کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی قربانی دو. قربانی کی بات ہوتی ہے قربانی دینے کے لیے. بہت اچھا، دیکھو ماشاءاللہ مجمع بڑا موتی فرما بردار ہے، اور یہی ہمارے کام کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے. آ جاؤ اور ایک دوسروں کو قریب بھی کرو. باہر گھومنے والا مجمع بھی آ جاوے، اس لیے کہ اجتماع گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی مقصد کے لیے، کوئی کام کے لیے. جو تھوڑا جڑ کر بیٹھو، یہ حضرات صحابہ کی سنت ہے. دین کی جو مجلس ہوتی تھی حضرات صحابہ بہت مل کر بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ اگر چادر ڈال دی جائے تو اس کے اوپر جھول بھی نہیں آتی تھی. آ جاؤ قریب آ جاؤ. درود شریف پڑھ لو زور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِغَرَضِ الدُّنْيَا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. میرے عزیز پیارے بھائیو، ہر انسان بہت تیزی کے ساتھ اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، اور ساری دنیا بہت تیزی کے ساتھ قیامت کے قریب جا رہی ہے، اور دونوں کی رفتار بہت تیز ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جوان ہوتا ہے، 40 سال کی عمر ہے، 45 سال کی عمر ہے، کمانے کی عمر ہے، کھیل کی عمر ہے، چل دیا. انسان اپنی موت کے قریب جا رہا ہے اور دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اپنی بربادی سے غافل ہے، انسان اپنی تباہی سے غافل ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہر زمانے کے اندر انتظام کیا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر غفلت تھی، جہالت تھی، ظلم تھا. تو اللہ نے انتظام کیا، اپنے بندوں کے اوپر رحمت نازل کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ارادہ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور دنیا میں آتے ہی آپ نے دو کام کیے کہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے اندر تشریف لائے، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور ساری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق جو زندگی گزارے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا. یہ بنیاد ہے کہ کسی اور کی زمین نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اور یہ سارا کارخانہ اللہ نے بنایا ہے. اور دنیا والوں کا دستور ہے، ہوٹل والے جانتے ہیں، کارخانے والے جانتے ہیں، دکان والا جانتا ہے کہ جو بھی ملازم رکھتے ہیں اس کو اصول بتاتے ہیں کہ ہمارے کارخانے کا یہ اصول ہے، ہماری فیکٹری کا یہ اصول ہے، اور ہمارا یہ ضابطہ ہے، اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے چھٹی ہونی ہے.
اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے یہ ہے. اگر اس ضابطے کے خلاف کوئی کرے گا تو دکان کا مالک، ہوٹل کا مالک، فیکٹری کا مالک، زمین کا مالک اس کو روانہ کر دے. ایسے ہی یہ زمین اور آسمان یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے بنایا. الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا ہمارے لیے ہے. یہ سورج ہمارے لیے نکل رہا ہے، ہوائیں ہمارے لیے چل رہی ہے، بارش ہمارے لیے برس رہی ہے، مادائیں اپنے پیٹوں کے اندر بچوں کو جنم ہمارے لیے دے رہی. ساری مخلوق کو اللہ نے خدمت میں لگا دیا ہماری، اور ہم کو کہا کہ تم کو پیدا کیا ہے آخرت کی تیاری کی. اسی لیے فرمایا کہ انسان اپنی موت سے غافل ہے، اپنے انجام سے غافل ہے. اس غفلت کے اندر سے اٹھانے کے لیے انبیاء والی محنت ہر زمانے کے اندر رہی، اور انبیاء والی محنت ہی ہم کو غفلت سے اٹھا سکتی ہے. کہ جب تک ہمارا دل مسلمان نہیں ہوگا، ہمارا جسم کا کوئی عضو مسلمان نہیں ہوگا. فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے دل کو اطاعت کے لیے قبول کرتے ہیں. اس لیے مسلمان یہ سمجھے کہ میرا نام مسلمان کیوں ہے، مجھے مسلمان کیوں کہا جاتا ہے. ہمارا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ہم مسلمان ہیں. کیا معنی مسلمان کا؟ مسلمان کا معنی یہ نہیں جو ہم نے سمجھا کہ آزادی کی زندگی، کھانے میں آزاد، پینے میں آزاد، کمانے میں آزاد، بولنے میں آزاد، شادی میں آزاد، معاشرے میں آزاد، معاملات میں آزاد، زبان کے استعمال میں آزاد. کا اسی آزادی نے ساری دنیا کو برباد کر کے رکھا ہے، اور اسی آزادی نے ہمارے گھروں کو جہنم بنایا ہے. سب سے پہلے دل ہمارا مسلمان بنے گا. جب دل مسلمان بنے گا آنکھیں مسلمان بنے گی. دل مسلمان بنے گا زبان مسلمان بنے گی. دل مسلمان بنے گا ہاتھ پیر مسلمان بنیں گے. دل مسلمان بنے گا سوچ مسلمان بنے گی. مسلمان کا معنی یہ ہے اطاعت کے، یقین کے، کہ یقین بھی کامل ہو، اطاعت بھی کامل ہو، تو پھر عمل کے اندر مزہ آئے گا. ورنہ عمل جیسے کلمہ مسلمان کے پاس میں رسمی ہے، ایسے ہی مسلمان کے پاس میں اعمال بھی رسمی ہو جائیں گے. نماز اس کی رسمی ہے، سارے اعمال اس کے پاس میں ایک رسم کے طور پر ہو. جب رسم آ جائے گی تو عمل کا ڈھانچہ رہے گا، اندر کی حقیقت نہیں رہے گی. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک کارخانہ بنایا اللہ نے، اور اس کارخانے کے اندر رہنے کے کچھ اصول اللہ نے بیان کیے، اور یہ اصول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری فرد ہر ایک کے لیے ایک ہی اصول ہے. چاہے وہ شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے غیر پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. جو اللہ کا قانون ہے وہ ہر ایک کے لیے. ایک غریب آدمی اگر اللہ کے قانون کو فالو کر رہا ہے، کہا کہ وہ جہاں جائے گا کامیاب ہوگا. کامیابی کا دینا، ناکامی کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کا دینا، ذلت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت کا دینا، حیات کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری کا دینا، شفا کا دینا اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اس محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ایمان والا بنے، لیکن ایمان بالاحتساب ہو. ایمان بالاحتساب کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز. ایمان تو ہے، اس سے انکار نہیں. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم داخل تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد میں ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم بھول چکے ہیں.
اور یہ بھول ہماری ایسی بھول ہو گئی کہ ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ مرنے کے بعد کہیں جانا ہے، مرنے کے بعد میں کوئی زندگی ہے۔ ایمان بالاحتساب کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر۔ اچھا، یہ عبادت کا لفظ سے یہ نہیں کہ خالی نماز، اس حدیث کا مراد علماء نے زندگی کے سارے امور میں لیے کہ اللہ کو اللہ جاننا۔ میں کسی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہوں، اللہ اس کے اوپر مجھے اجر دے گا۔ میں راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا رہا ہوں، اللہ اس کے اوپر مجھے اجر دے گا۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ آج عمل ہے، عمل کا استحضار نہیں ہے۔ آج عمل ہے، عمل کا استحضار نہیں ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے کوئی دے گا، مجھے کچھ ملے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان بالاحتساب ہو، استحضار ہو، راستے میں چل رہے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دکان کے اوپر تجارت کر رہے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے ایمان کے آنے کے بعد ہر ایک کے حقوق آئے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اس لیے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے، دھیان سے سننا، جو سو رہے ہیں ذرا گردن نیچے، ان کو گردن اونچی کر دینا، آجو باجو میں دیکھ لو، اس لیے کہ صبح کا وقت ہے نا تو ذرا سکینہ زیادہ نازل ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کو اٹھایا اور سوال کیا، کیف الایمان؟ اب ایمان کی اہمیت ہے تو نبی سوال کر رہے ہیں امتی سے، ایمان کا کیا حال ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دنیا کا مجھے خوف نہیں ہے، دنیا تو مقدر میں اللہ نے لکھ دی ماں کے پیٹ کے اندر، وہ تو ضرور بھی ضرور اللہ ہم کو دے گا ہی دے گا۔ مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان لانا، ایمان کو بچانا، بچا کے قبر کے اندر لے کے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں کے درمیان میں 40 سال جدائی رہی، روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں چلی گئی۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آیا تو یعقوب علیہ السلام کے سر کے اوپر ڈالا، آنکھوں میں روشنی آئی، نور آیا۔ پہلا سوال یہ تھا، میرے بیٹے یوسف کے ایمان کا کیا حال ہے؟ ایمان کا کیا حال ہے؟ آج اسی سے ہم سب غافل ہیں، اسی سے ہم غافل مطمئن ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہات کی جماعت آئی، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فوراً جبریل آئے اور کہا قل لم تؤمنوا، کہا کہ نہیں ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولیکن اسلمنا، ابھی تو تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ میں۔ چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ الحمدللہ میرا ایمان کامل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کمال کی کیا علامت ہے؟ اب دیکھو صحابی رسول ان کا جواب، انہوں نے کہا کہ حضرت میں پورے دن اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں چلتا ہوں تو اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، تجارت کرتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس رہتا ہوں، تو مجھے استحضار رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف میں جنت کو دیکھ رہا ہوں،
یعنی وہ اعمال میں کروں کہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اور کہا جنت کے اندر جنتیوں کو ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہوئے دیکھ رہا، ملتے ہوئے دیکھ رہا، اور جہنم کو میں الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا، اور جہنم کے اندر جہنمیوں کو جانوروں کی طرح بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ استحضار میرے کو ہے کہ کوئی کام میں ایسا نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو، جو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور سامنے عرش کو دیکھ رہا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، حارث اکمل الایمان فاحفظ، کہ تیرا ایمان کمال درجے تک پہنچ چکا ہے، لیکن اب اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ کہا میں نے تقریر کی، آپ نے تقریر سنی، شام کو آپ لوگ گھروں پر چلے گئے، ہو جائے گا؟ بولو، اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ چاروں گئے حضرت علی کے مکان پر۔ حضرت علی کو پتہ چلا کہ زمین کے بہترین لوگ میرے گھر پر آئے۔ اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، گھر کے اندر جو اکرام کی چیز ہو اچھی سے اچھی ان بزرگوں کے سامنے پیش کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوبصورت چمکدار روشن پیالہ دیا، اور اس پیالے کے اندر صاف شفاف شہد تھا۔ حضرت علی نے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، کوئی بھی چیز استعمال کرتی ہے تو اس کو دیکھ کر استعمال کرو، کوئی مودی چیز، تکلیف دینے والی چیز اس کے اندر نہ ہو، تاکہ پیٹ میں جانے کے بعد تکلیف نہ ہو۔ تو اس میں بہت باریک پال پڑا ہوا تھا شہد کے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کی کہ ابوبکر اس کے بارے میں رائے دو۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر نے رائے دی، بہترین رائے دی، اور یہ کہا کہ حضرت ایمان والے کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے یہ روشن چمکدار پیالہ ہے، اور اس دل کے اندر ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے اس پیالے میں صاف اور شفاف شہد ہے، لیکن اس ایمان کو قبر تک بچانا اتنا مشکل ہے جیسے باریک بال کو بچانا مشکل ہے۔ اندازہ لگا لو کہ چاروں طرف کے حالات وہ ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چاروں طرف کے حالات۔ قیامت قریب لائیں، اور اللہ کو قیامت لانی ہے، یہ بیکار کی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کا ذکر قرآن سے ربط اور ضبط مسلمانوں کا ختم کروایا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں، علماء سے تعلق ہی نہیں، معلوم ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، اللہ کے احکامات کو جاننا، نماز کا پڑھنا، اللہ سے باتیں کرنا۔ اب اللہ کہہ رہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے۔ پھر مثال دی، کیسا دن ہے؟ کہا کہ ایسا خطرناک اور بھاری دن ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے۔ بھولتی ہے ماں، بچہ ضرار ہوتا ہے، ماں اپنی چھاتی سے لگاتی،
بچہ ذرا بھوک ہوتا ہے ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری مثال اللہ نے دی کہ حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ راستے میں لوگ چلتے ہوں گے تو ایسے چلتے ہوں گے جیسے نشے کی حالت کے اندر ایک دوسرے سے ٹکراتے، بیلنس کھو دے گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ کہتے ہیں وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے قیامت اللہ کو لانی ہے، وہ تو آئے گی ہی آئے گی۔ قیامت کے پہلے جو حالات زمین پر آنے ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن ان حالات میں ہم کو کیا کرنا؟ چوراہے پر کھڑے رہ کر مذاکرے کرنا، تبصرے کرنا، تقریریں سننا؟ کہا نہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ کام ہم کریں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ حفاظت بھی کریں گے، اللہ کامیاب بھی کریں گے، اللہ عزت بھی دیں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مستقل حالات تھے، مستقل حالات تھے، ایسے حالات تھے کہ جس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ وہی حالات آج کے دور میں چل رہے کہ ہر طاقتور آدمی ظالم بنا ہوا تھا، جہالت عام تھی۔ ظالم تو کیسا ظالم کہ ایک طاقتور آدمی اپنی تلوار کو تیز کرتا اور اس کی دھار چیک کرنے کے لیے مجمع کے اندر سے غریب مزدور آدمی کو کھینچ کے لاتا اور میدان میں لا کر اس کی گردن کے اوپر تلوار سے وار کرتا، اس غریب کی جان جاتی اور اس کی تلوار کی دھار تیز ہوتی۔ پورے لوگوں میں کوئی کہنے والا یہ نہیں ہوتا کہ ظالم تو کیا کر رہا ہے، اس کی عورت بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ظلم کا یہ عالم تھا۔ جہالت اتنی زبردست جہالت تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں داخل کر دیتے تھے۔ جہالت کا یہ عالم تھا۔ ایسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر آئے، اس محنت کو چھڑوانے کی ہر ممکن مشرکین مکہ نے کوشش کہا سب کچھ کرو۔ ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو نماز پڑھنی ہے نماز پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، ذکر کرے کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، جو عمل کرنے وہ عمل کرے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دعوت اللہ کا کام نہ کرے جو حضرات انبیاء کا بنیادی مقصد تھا۔ کہ یہ کام مت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ مت کرو، اللہ کی پہچان نہ کرو نہ کرواؤ۔ آج ہم کو بھی یہی کہا جا رہا کہ سب کچھ کرو، آپ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان، حج پہ حج ہو رہے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے، رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن کسی عمل میں جان نہیں۔ 25 لاکھ حاجی بیت اللہ پر جاتا ہے، بتائیے مسلمانوں کے کتنے مسائل حل ہوئے؟ ہر اگنے والا سورج ہمارے مسائل کو لے کے اگ رہا ہے، ہر ڈوبنے والا سورج ہمارے مسائل کو لے کے ڈوب رہا ہے۔ مسائل جوں کہ تو ہے، حل نہیں ہو رہے۔ اعمال ہے، اعمال کے اندر کی جان نکل گئی، قوت نکل گئی ہے، حقیقت نکل گئی ہے، اعمال کا ایک ڈھانچہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تیری قوم کے لوگ آئے تھے اور تیری قوم کے لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ سب کچھ کرو لیکن کلمے کی دعوت مت دو، کلمے کی محنت مت کرو۔ اور زمین اور آسمان قائم ہی کلمے کے اوپر ہے، دنیا بنی ہے ہمارے لیے، ساری مخلوق خدمتی ہماری کر رہی ہے۔ ایمان والا اور مسلمان کون ہے؟ کہا اس کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے سارے نظام کو قائم کیا، سارا نظام چل ہی رہا ہے آپ کے اور ہمارے لیے، لیکن ہمارے سامنے کچھ ذمہ داری دی، کچھ محنت دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ آپ یہ کام مت کرو، دعوت اللہ کا کام مت کرو، سب کرو، دعوت اللہ کا کام مت کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا چچا؟ کہا چچا میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، لیکن اس کام کو تو میں کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان والے کی غذا ہے۔ جتنی تکرار کے ساتھ دعوت دی جائے گی اتنی تکرار کے ساتھ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، ہمارے دلوں میں یقین آئے گا کہ کرنے والا اللہ ہے۔ زبان ہماری کہہ رہی ہے، دل ہمارا خالی ہے، وجہ کیا محنت سے ہٹے ہوئے، اسی لیے یہ امانت ہے۔ یہ کلمہ ہر کلمے والے کے پاس، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ امانت، شریعت، دین، اس کی محنت، کہا بڑی بڑی مخلوق پر پیش کی۔ بڑی مخلوق آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، تینوں نے معذرت کر دی کہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ انسان کو پیش کی کہ تو کرے گا، کہا کہ اللہ پاک میرے کندھے پر رکھ دے، اٹھا لیا بوجھ۔ اچھا بوجھ اٹھایا تو ہم کو شاباشی دینی چاہیے ان کا، واہ رے واہ انسان واہ تو نے یار کام کیا۔ آج پنڈال لگانے والوں نے پنڈال لگایا، کینٹین لگانے والوں نے کینٹین لگائی، زون لگانے والوں نے زون لگایا، تو ہم کہتے ہیں کہ کاشی میرا والوں نے فلانے نے ماشاءاللہ محنت اچھی کی، پلہار والوں نے اچھی محنت کی، تعریف کے دو جملے تو کہتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ انہو کان ظلوما جہولا۔ بوجھ اٹھانے کے بعد میں اللہ کہتے ہیں انسان ظالم ہے اور جاہل ہے۔ یہ برائی نہیں ہے، برائی کے آڑ میں ہماری تعریف ہے، برائی کے آڑ میں ہماری تعریف ہے۔ کہا کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے، محنت ہمارے ذمے ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہمارے ذمے تو اللہ کے بندے کو شراب خانے سے نکالنا، جوئے خانے سے نکالنا، چوری کے اڈوں سے نکالنا، برائیوں سے نکالنا، بازار کی گندگی سے نکالنا، مسجد تک لانا، پھر آگے ہدایت کا دینا، یہ ہمارے ذمے نہیں، یہ تو اللہ کے ذمے۔ اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور تھوڑی محنت کو ہم تھوڑی نہ سمجھے کہ 2.5 گھنٹہ ہی لگانا ہے، کہ اگر 2.5 گھنٹہ ہم دھیان کے ساتھ میں لگا لے، ماہانہ 3 دن لگا لے، سالانہ چلہ 4 مہینہ لگا لے، تو سب سے زیادہ میرے ایمان کے اندر فرق پڑے گا، میرا ایمان کا معیار بڑھے گا، میرے یقین کا معیار بڑھے گا، میرا اللہ کا تعلق بڑھے گا۔ ان حالات سے ایمان والا گھبرائے گا نہیں، جیسے حضرات صحابہ ڈرے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کلمے کو سیکھا تھا۔ آج میں نے اور آپ نے کلمے کو پڑھا، دونوں میں فرق، پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس محنت کو شروع کیا، اس سکھانے کی محنت، تکرار کے ساتھ نکلتے جاؤ، تکرار کے ساتھ محنت کرتے جاؤ، مقامی اور خروج کی محنت کرتے جاؤ۔ کہا کہ کلمہ خود بخود دلوں کے اندر آئے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مصر کے اندر، قبطیوں کے محلات تھے۔ قبطی جو ہے بہت مضبوط قوم تھی، مضبوط ان کے محلات تھے، اور مال بھی ان کے پاس، رسد، خوراک، ہتھیار، سب کچھ بہت زیادہ تھا۔ کئی دن محاصرہ کیا، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ قبطیوں کے بڑی عمر کے لوگوں نے، تجربہ کار لوگوں نے اپنے نوجوانوں کو مشورہ دیا، کہا کہ ان ایمان والوں کو کمزور مت سمجھنا، ان کی تعداد کو کم مت سمجھنا، ان کا تعلق
زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کے ساتھ میں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختصر جماعت تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا، جوانوں نے جواب دیا، ان کے بوڑھوں کو کہا کہ تم لوگ بیٹھو، تم کو کیا معلوم ہے، ہمارے پاس میں رسد ہے، خوراک ہے، جوان ہے، اور ہم سالوں ان کا مقابلہ کریں گے، محاصرہ کریں گے، دروازے اپنے کھولیں گے نہیں. اور وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا دیکھو میں جا رہا ہوں محل کے قریب، دیوار کے قریب، جب میں وضو کرنے لگوں تم اپنی سواریوں پہ تیار ہو جانا، اور جب میں کہوں اللہ اکبر تو میری طرف دوڑ کر آنا. یہ اشارے بتلا دیے، لیکن جماعت کا پڑاؤ دور تھا، محلات دور تھے، اشارے بتلا دیے. وہاں جا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، سارے صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت اپنی سواریوں پر تیار ہو گئی، اور صرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا اللہ اکبر. اور اس اللہ اکبر کے اندر اتنی زبردست طاقت تھی کہ قبطیوں کے سارے محلات کے اندر زلزلہ پیدا ہوا، سارے محلات زمین پر گر گئے، اس لیے کہ انہوں نے کلمے کو سیکھا تھا. جب کلمے والا سیکھ لیتا ہے، کہا اس کے بول کے اندر بھی طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے بول کے اندر بھی طاقت پیدا ہوتی ہے. پھر بوڑھوں نے کہا کہ ان کے بول میں اتنی طاقت ہے تو ان کی بازو میں کتنی طاقت ہوگی، ان کی چلت پھرت میں کتنی طاقت ہوگی. اس لیے کہ اللہ ساتھ میں ہوتا ہے، اللہ ساتھ میں ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، بنیاد ایمان ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے، دوسرے صحابی کا گزر ہوا، تو دوسرے صحابی گزرنے والے نے پوچھا کیا بات ہے، تم سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا ہے جو اتنا رو رہے؟ تو روتے ہوئے اس صحابی نے یہ کہا، ان کے سامنے کھجور کی گٹھلی پڑی تھی، کہا میرے پوری زندگی کے گناہ کا وزن اگر کیا جائے تو اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا اس گٹھلی کا وزن ہے. کبھی رو کیوں رہے؟ کہا رو اس کے لیے رہا ہوں کہ اللہ نے ایمان دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غفلت اور استغنا کی بنیاد کے اوپر ایمان موت سے پہلے نکل جائے، اس کے لیے رو رہا. یہ ایمان کی فکر تھی. اور آج ہمارا سب سے زیادہ اطمینان جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہے. سب سے زیادہ اطمینان ایمان والا ایمان کے اوپر سب سے زیادہ مطمئن. یہ اطمینان کی چیز نہیں، یہ ڈرنے کی چیز ہے، فکر کی چیز ہے، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا. اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا. ہم لوگ ہماری دعاؤں میں حصہ کہاں لگتا ہے؟ ہم دعاؤں میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ کتنی دیر دعا مانگتے ہیں؟ تھوڑی دیر مانگی، ہاتھ پھیر لیا. مانگا وہ بھی اپنا گھر مانگا، اپنی دکان مانگی، اپنی تجارت مانگی، اپنی بیوی مانگی، اپنے بچے مانگے. کیا مانگا؟ طبیعتیں دعاؤں کی طرف چلتی نہیں کہ کرنے والے اللہ ہے، اللہ ہی ہمارے مسائل حل کریں گے. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پہچان کرا کہ میں کون ہوں. اللہ کہتے ہیں میں ذرے ذرے کا مالک ہوں، چپے چپے کا مالک ہوں. ایک سوکھا پتا بادل درخت کے اوپر سے نیچے زمین پر گرتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں گرتا. ایک بارش کا قطرہ بادل سے زمین پر آتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آتا. ایک گیہوں کا دانہ، چاول کا دانہ بالی میں لگتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں لگتا.
ہر مخلوق ہر منزل میں اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا یقین اتارا، اس لیے پہلے اللہ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسباب اس کی 3 قسمیں، جس میں 2 قسم وہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، جیسے آسمان سبب ہے، سورج سبب ہے، چاند سبب ہے، زمین سبب ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری قدرت میں نہیں۔ تو اس کا کہنا آسان ہے کہ آسمان سے کچھ نہیں ہوتا، سورج سے کچھ نہیں ہوتا، زمین سے کچھ نہیں ہوتا، بادل سے کچھ نہیں ہوتا، کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ان اسباب کا انکار آسان ہے۔ اور دوسرا سبب وہ ہے انسانوں کے ہاتھ میں، لیکن اس سے ہم کچھ کر نہیں سکتے، جیسے حکومت ہے، دوسری چیزیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، دوسروں کے ہاتھ میں۔ تو ہمارے لیے کہنا آسان ہے، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہے۔ لیکن تیسرا سبب جو ہے تمہاری جیب میں، تمہاری تجوری میں ہے، تمہاری دکان میں ہے، تمہاری ہوٹل میں ہے، تمہاری زمینوں میں ہے، اس کا کرو انکار کہ میرے جیب میں پڑے ہوئے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اسباب کا انکار ہے۔ اس کو اللہ بتلا رہے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں عزت کے نقشوں میں ذلیل کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ذلت کے نقشوں میں عزت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں موت کے نقشوں میں حیات دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں حیات کے نقشوں میں موت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ہاتھ پکڑ کے کرسی پر بٹھاتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں کان پکڑ کر کرسی میں اتارتا ہوں۔ جو بھی کچھ زمین پر ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق میرے اور آپ کے اعمال سے، کسی اور کے اعمال سے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، میں نے کیا کیا اس کا کسی کو استحضار نہیں۔ کہا میں چوکھا، اور اللہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو چوکھا مت سمجھو، وہ عالم بمن اتقی، وہ جانتا ہے تقوی والا کون، ڈرنے والا کون ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کا سارے حالات کا تعلق میرے اور آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے اوپر ہے۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے اعضاء کے نقل و حرکت کا نام عمل ہے۔ ہمارے اعضاء نقل و حرکت کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہے مثال کے طور پر، اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی یتیم کے منہ میں ہم لقمہ دے دیں گے، اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اور اسی ہاتھ کے ذریعے سے کسی یتیم کے منہ کا لقمہ چھین لیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم بچہ اگر تم کو ملے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آئیں گے اس کے بقدر نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ عمل ہے اس کا اجر ہے، عمل ہے اس کا اجر ہے۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گئے، اللہ کے پاس گئے، کیا لے کر آئے؟ کہ بہت کچھ لے کر آئے ہو۔ کہ کیا لے کر آئے بتاؤ؟ کہ 40 سال کے حج لے کر آئے، 40 سال تیرے راستے میں جہاد کیا وہ لے کر آیا، 40,000 دینار تیرے راستے میں صدقہ کیا وہ لے کر آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں، سارا گنایا۔ اللہ نے جواب دیا بندے ایک بھی عمل تیرا قبول نہیں، جا۔ پانی اتر گئے۔ تو اللہ مالک ہے نا، احد ہے، سمد ہے، اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم بارگیننگ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے کیا تو دے۔ ارے کون ہوتا دادا گیری کرنے والے ہیں؟ رونے لگے اللہ والے کہ اللہ پاک میں تو برباد ہو جاؤں۔ اللہ نے جواب دیا میرے بندے میں بندوں سے جو اعمال کرواتا ہوں بربادی کے لیے نہیں، آبادی کے لیے۔ کہ تیرا ایک عمل میرے پاس موجود ہے، ایک عمل۔ کہ کون سا عمل ہے؟ کہ تو نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، تو نے اس کو کنارے پہ کر دیا۔ کہ اس عمل کی بنیاد پر ہم تیری مغفرت کرتے ہیں۔ کہ بہت بڑا نیکی کا کام کیا،
پتھر ہی ہٹایا ہے؟ کہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دو. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا زمین کے اوپر اس کی حکومت رہے گی. نفع پہنچانے کا کام تو ہم کو دیا ہے, خیر خواہی کا کام تو ہم کو دیا ہے, اللہ کے بندوں کی خدمت کا کام تو ہم کو دیا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ایک کون ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی غیر بھی رہ رہا کہ اس کی بھی خدمت کرو, اس کے گھر میں ڈلیوری ہے, اس کا بچہ بیمار ہے, ہمارے پڑوسی ہماری ذمہ داری. یہ مت دیکھو کون ہے, یہ دیکھو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. ایک جانور کو پانی پلانے کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ کہہ رہی ہے کہ ایک عورت نے جس کی زندگی گندگی گندی تھی ایک کتے کو پانی پلایا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ عورت جنت کے اندر جائے گی. کتا کون سا بزرگ ہے, لیکن اللہ کی مخلوق ہے, نفع رسانی کا کام ہے. اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امت جڑ جائے گی, امت جڑ جائے گی اور اس کلمے کی محنت کو لے کے نکلے گی. امت کی بھی حفاظت ہوگی, ملک کی بھی حفاظت ہوگی, انسانیت کی بھی حفاظت ہوگی. محنت کرنے والے تھوڑے ہوں گے لیکن اس تھوڑوں کی بنیاد پر اللہ سب کی حفاظت کرے گا, اس لیے کہ اللہ کی رحمت عام ہوتی. اس لیے اللہ کے دو نام ہیں جو سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. دونوں کو ساتھ ساتھ میں لکھ کر رحمان رحیم. تو رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عمومی ہوتی سب کے لیے. جیسے زمین کے اوپر اللہ کی رحمت عام ہے, بارش برسے گی ہر ایک جگہ پر برسے گی, سورج نکلے گا ہر ایک کے کھیتوں کے اندر گرمی پہنچائے گا, ہوا چلے گی ہر ایک کو ہوا لگے گی, اس کو کہتے ہیں رحمان. رحیم کسے کہتے ہیں؟ کہ رحیم آپ کے اور میرے لیے جو ہم کو آخرت کے اندر اللہ دیں گے. یعنی اللہ اپنی رحمت کی بنیاد کے اوپر ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کریں گے, اللہ ہمیں نعمتیں دیں گے. اس لیے آخرت کی نعمتیں اگر ہمارے سامنے ہیں تو دنیا کی یہ تھوڑی سی تکلیف کی محنت کرنا بہت آسان ہے. کہ ہمارے 40 سال 50 سال 60 سال گزر جائیں گے لیکن میری آخرت آباد ہو جائے گی, ہمیشہ کی زندگی آباد ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ بندہ کامیاب ہے جو کامیابی دنیا دکھا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا والے بھاگ رہے ہیں, ہم بھی بھاگ رہے ہیں. کا کامیابی کا دھوکہ ہے, کامیابی نہیں. اصل کامیابی وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا جنت میں داخل کر دیا گیا, کہا وہ کامیاب. اب یہ ساری باتیں آئے کیسے؟ سوال ہے. تقریر آپ سن رہے ہیں, کل بھی سنی, آج بھی سنی اور بھی سنیں گے. کیا میرے کو بتاؤ, تقریر تو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, آ جائے گی زندگی؟ بولو, آئے گی؟ نہیں آئے گی. ہم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا تقریر کرنے والا کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا. لیکن آپ خود محنت میں رہے, نقل و حرکت میں 25 سفر آپ نے اپنی زندگی میں کیے. 23 سالہ نبوت کے زمانے کے اندر آپ نے 25 سفر دعوت کے کی اور اپنے صحابہ کو, جماعتوں کو نقل و حرکت کے اندر رکھا. ایک قربانی کا دینا ہے, ایک قربانی کا دیتے رہنا ہے. ہم تو چلہ لگا کر آتے ہیں, مسجد میں کالر اونچا کر لیتے ہیں, میں چلہ لگا کر آیا, اور 4 مہینے لگانے والا تو کہو ہی مت کیا کرتا ہے. 4 مہینہ لگا کر آئے. ارے میرے بھائی, ہم نے کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں مارا ہے. ہاں, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے احسان کیا, فضل کیا, اور اللہ نے تو ہمارے اوپر, اس لیے کہ ہم قیامت کے قریب ہیں نا,
اتنا فضل کیا ہے، اتنا فضل کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ آئیں گے اور وہ محنت کریں گے، محنت کے اوپر جو اللہ ان کو اجر اور ثواب دے گا وہ سابقین اولین مہاجرین انصار کے برابر دے گا۔ تو حضرات صحابہ کو شوق لگا کہ آئیں گے پیچھے، پنکھے کی ہوا کھائیں گے، فرسٹ کلاس دال گوشت کھائیں گے، چائے کی کینٹین پہ چائے پئیں گے، آرام سے اے سی کے اندر سفر کریں گے، اور ہماری صف 80 صفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہو، پہلے آ کے کھڑے رہیں گے یہ لوگ۔ تو پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پیچھے آنے والے کریں گے کیا؟ کہا 3 کام کریں گے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ یہ دیکھنا، یہ جملہ، یہ حدیث کا جملہ ٹکڑا یاد رکھنا، یقاتلون اہل الفتن، اس لیے کہ فتنے چاروں طرف سے آئیں گے، اور فتنہ کس چیز کا ہوگا؟ کہا ہمارے ایمان کو سلب کرنے کا، ختم کرنے کا فتنہ ہوگا۔ ایسے وقت کے اندر ایمان کو بچانا، ایمان کو جمانا، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی دنیا کا مجھے فکر نہیں جتنا ایمان کا فکر ہے۔ ایک قربانی کا دینا ہے، ایک قربانی کا دیتے رہنا ہے، تواتر کے ساتھ میں قربانی دیتے رہیں گے تو پھر اس تھوڑی محنت کو تھوڑی محنت مت سمجھنا، یہ بہت بڑی محنت ہے اور اللہ اس کا اجر بہت دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی رائیون کے اندر، اور یہ کہا کہ ایک ایمان والا محنت کرے گا، ایک ایمان والے کی محنت کے اوپر اللہ جو نتیجہ نکالے گا، 50 صحابہ کی محنت پر جو نتیجہ نکلتا تھا وہ آج کے دور میں ایک ایمان والے کی محنت پر نکلے گا۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابری میں تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مفتی صاحب دیکھو مت، کرو اور دیکھو۔ اور آج ہم دیکھ ہی رہے کہ ہمارا ایک ساتھی مسجد کے اندر فعال ہوتا تو الحمدللہ اس کی بنیاد پر جماعتیں بنتی ہیں، جماعتیں چلتی ہیں، نکلتی ہیں، لیکن چند ساتھی مسجد وار جماعت کے اندر مضبوط ایسے ہو جاوے پورا محلہ اس کی محنت سے آباد ہو۔ اس لیے میں نے کہا ایک محنت کا کرنا ہے، قربانی کا دینا ہے، ایک قربانی کا دیتے رہنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قربانی کے اوپر کھڑا کیا، اس لیے کہ آپ کے سامنے آخرت تھی، امت کو آخرت کی طرح مولا تھا، آخرت کی نعمتوں سے ان لوگوں کو جو ہے آگاہ کرنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک نوجوان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان تھے، اس لیے کہ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ تھوڑی جوانی ہے، تھوڑا کر لو، گھوم لو، پھر لو، کما لو، پھر تو مسجد کے اندر اصحاب الصفہ بننا ہی ہے، اصحاب الصفہ بن جائے گی وہاں جا کر۔ کہا نہیں، یہی ہماری عمر کرنے کی ہے، اس عمر کے اندر ہم کریں گے تو آگے چل سکیں گے، اس عمر کے اندر نہیں کریں گے تو آگے نہیں چل سکیں گے، کرنے کی۔ حضرت جعفر کتنے بڑے آدمی تھے، نوجوان تھے، 35 سال کی عمر ہوئی جب شہید ہوئے، ان کی بیوی کی عمر 30-33 سال کی عمر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے حضرت جعفر، حضرت جبریل آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت جعفر کو کہیے کہ اللہ ان کو سلام کہلوا رہے ہیں۔ اللہ کا سلام آنا یہ بڑی بات ہے، چند صحابہ ہیں مردوں میں، چند صحابیات ہیں عورتوں میں کہ اللہ کا سلام آیا جس میں حضرت جعفر ہے جوان۔ جبریل نے کہا کہ حضرت جعفر کی 4 عادتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور نے کہا جعفر تمہاری 4 خصلتیں، 4 عادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، بتاتے ہو کہ میں بتلا دوں، اتنا اونچا آدمی، لیکن جب تک تقاضا آیا، تشکیل کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے خاندان کا بچہ ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، حضرت علی کے بھائی ہیں،
حضرت زید کو کہا زید کھڑے ہو جاؤ، تشکیل ہو رہی، تقاضے میں بھیجا جا رہا ہے، جعفر کھڑے ہو جاؤ، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ کہا پہلے امیر زید یہ شہید ہو جاوے، دوسرے امیر جعفر یہ شہید ہو جاوے، تیسرے امیر عبداللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک یہودی پاس میں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ اللہ ہم کو معاف کرے کہ ہم کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ کی نعمت حق ہے، اعمال کے اوپر اللہ دیں گے حق ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اور یہودی کہہ رہا ہے کہ تینوں ضرور شہید ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو حضرت اسامہ ملے راستے کے اندر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر سر رکھ کر رونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، پوچھا کہ حضرت کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حبیب کا رونا ہے حبیب کی جدائی کے اندر۔ آج معاف کرنا ایک محنت چل رہی ہے صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی، اور ہمارا نوجوان اسکول کالج کا اس فتنے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کا خیال رکھو، ان کا اکرام کرو، ان کو اپنی مسجد وار جماعت میں جوڑو، ان کی نامناسب حرکتوں کے اوپر ناراض مت ہو، ان کو نبھاؤ۔ ہم نہیں نبھائیں گے، باہر والے نبھائیں گے، اور ان کے ذریعے سے وہ کام کروائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں۔ صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں سے ختم کیا جا رہا، قربانی دی، آج ان کی قربانی کا ثمرہ ہے کہ ہم چھت کے نیچے بیٹھے، ان کی قربانی کا پھل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی برکت ہے کہ ہم ماں کی گود کے اندر پیدا ہوئے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان تھا۔ اگر ان کی قربانی نہ ہوتی نہ معلوم ہم کہاں جا کے اپنے سروں کو پٹکتے۔ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ان کے اقوال کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ ہماری زبان کو کوئی حق نہیں کہ حضرات صحابہ کے بارے میں کچھ کہے، اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا، ہم کون ہوتے بولنے والے؟ ہمارے آج جیسے مولویوں کو کیا حق ہے ہم بولے حضرات صحابہ کے اوپر؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کہا کہ اللہ امتحان لینے والا ہے۔ امتحان لیا حضرات صحابہ کا، امتحان کا پرچہ تقوی کا تھا، جگہ دل تھی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کا امتحان ہے، جگہ صحابہ اور صحابیات کی قلوب ہے۔ پھر اللہ نے امتحان لینے والے نے تو امتحان لے لیا، ریزلٹ کیا آیا؟ کتنے پرسنٹ مارکس آئے؟ ایس ایس سی والے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کتنا آیا، 90 آیا، 80 آیا، 70 آیا، تو اللہ نے ان کا ریزلٹ بھی آؤٹ کر دیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے پکے مومن جن کے بارے میں اللہ یہ کہے، اور 14ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ یہ، صحابہ یہ، صحابہ یہ، ہمیں کوئی حق نہیں۔ کوئی کہے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو کہ اللہ کے واسطے مت بول، تیرے ایمان کا خطرہ ہے۔ پہلے تم کو علماء پہ لے جایا جائے گا، علماء سے تابعین پہ لے جایا جائے گا، تابعین سے صحابہ پر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ ایمان تمہارے دلوں سے نکال دیا جائے۔ یہ باطل کی ترتیب ہے۔ پہلے علماء کو برا کہو، علماء سے کاٹو، علماء سے کٹو۔ چلو میری اصل بات رہ جائے گی، وقت پورا ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ قربانی کا دینا ہے، قربانی کا دیتے رہنا ہے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، جھنڈا ہاتھ میں لیا، شیطان آیا اور کہا جعفر کہاں جا رہا ہے؟ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ، عون، محمد، خوبصورت بچے،
خوبصورت جوان 33 سال کی بیوی اسما یاد نہیں آ رہی؟ شیطان کا وار جیسے ہمارے پر ہوتا حضرت صحابہ پر بھی ہوا ہے، لیکن وہ نکل گئے، ہم پھنس گئے، وہ نکل گئے، ہم پھنس گئے۔ حضرت جعفر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ ان اللہ یتولی الصالحین، کہ تو شیطان ہے اور اللہ میری اولاد کا، میری بیوی کا، ہر ایک کا والی، محافظ اللہ ہے۔ اور دیکھ لو سیرت کے اندر ان تینوں بچوں نے کیا خدمت کی اسلام کی، تینوں بچوں نے، عبداللہ نے، عون نے، محمد نے، اسلام کی کیا خدمت کی، ان کی سیرت دیکھو۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑا، اس قربانی کی بنیاد پر یہ باغ آباد ہے، آج ہماری محنت کی چھلنے کے اوپر یہ باغ ویران ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت نہیں لگی تو جس باغ کے اوپر حضرات صحابہ اور اہل بیت کا خون لگ کر وہ باغ سینچا گیا تھا، آج وہ باغ ہمارے سامنے اجڑ رہا ہے۔ دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، دعویٰ ہمارا ہے ہم محب رسول ہیں، دعوے سے کام نہیں چلتا، اعمال سے کام چلتا ہے، قدم کے اٹھانے سے کام چلتا ہے۔ حضرت اسما کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہلا کر اس انتظار میں کہ میرا شوہر آئے گا، آٹا گوندنے کے لیے بیٹھ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی دستک ہوئی میں دروازے پر گئی تو میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے اور آپ کی نگاہیں نیچی ہیں، آپ کا چہرہ اتلا ہوا ہے۔ حضرت اسما نے فوراً پوچھا کہ حضرت میرے شوہر جعفر کا کیا ہوا، میرے شوہر جعفر کا کیا ہوا؟ اب آپ کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس جوان بچی کو میں کیا کہوں۔ آپ سوچیں قربانی کی حد، قربانی کا معیار سوچیں، ہم سے تو وہ قربانی نہیں مانگی جا رہی، ہم سے تو صرف 120 دن کی قربانی مانگی جا رہی، وہ بھی ہمارے حلق میں کانٹا آ جاتا ہے، اور امیر تمہارا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ 120 دن جانے سے پہلے واپسی کی ٹکٹ کروا لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور چارپائے پر بیٹھے، کہا کہاں ہے عبداللہ، کہاں ہے عون، کہاں ہے محمد؟ تینوں بچے لائے، تینوں بچوں کے سروں کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جیسے آنسو نکلے اسما نے جھپٹ کر پوچھا کہ حضرت میرے شوہر کا کیا ہوا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ یہ اہل بیت کا خاندان قربانی دے رہا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے اور ہمارے کلمے کے لیے۔ کلمہ تو مل گیا، کلمے کی حقیقت دلوں سے نکل گئی، نماز مل گئی، نماز کی حقیقت دلوں زندگی سے نکل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے کہا یا اسما احتسب، یا اسما احتسب، اے اسما اللہ سے اجر کی امید رکھو، اجر کی امید رکھو، ثواب کی امید رکھو۔ اے اسما کہتی ہے جب میں نے یہ سن لیا ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی کہ میرے سر کا تاج چلا گیا، میرے بچوں کا باپ چلا گیا، ان کے آگے کی زندگی کیا ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ بھی تو اللہ ہی ہے، کسی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کو قربانی لے کر برباد نہیں کرتا، قربانی لے کر اس کو ضائع بھی نہیں کرتا، برباد بھی نہیں کرتا، قربانی لیتا ہے دینے کے لیے، قربانی لیتا ہے نوازنے کے لیے۔ اگر یہ حضرت جعفر کا خاندان کل قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اور حضرت جعفر ہمارے جوانوں سے پوچھے گا
بتاؤ تمہارے 35 سال کی زندگی کہاں گزری؟ تمہاری 35 سال کی عمر تھی، تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہم نے کاروبار کیا ہے، ہم کہیں گے ہماری دکانیں تھی، ہم کہیں گے ہماری فیکٹریاں تھی، یا ادھر پیش کریں گے؟ کوئی جوان جواب دے سکے گا؟ یہ بتاؤ آپ۔ اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ اور محمد پوچھ لے ہمارے بچوں سے کہ تمہارے باپوں نے کیا کیا، ہم تو بچپن میں یتیم ہو چکے تھے، تمہارے باپوں نے کیا کیا، ہمارے بچے بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اور ان کی عورت حضرت اسماء ہماری عورتوں سے پوچھ لے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، اپنے شوہروں کی تشکیل کی کہ نہیں کی، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا کہ نہیں بھیجا، تو ہماری عورتوں کے پاس میں بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، صرف باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہے اور عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ ابھی ان حالات کا علاج گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، اللہ کے کلموں کو لے کر اللہ کے بندوں کے پاس در بدر جانا اور اللہ کی پہچان کروانا، یہ اس کا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حالات کا مقابلہ اعمال کے راستے سے کرو اور اللہ سے کہو، اللہ سنبھالے گا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی، بہت دن ہو گئے دعوت دیتے دیتے فرعون کو، ماننے کا نام نہیں لیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا عجل لنا، کہ اللہ پاک اس کا فیصلہ جلدی کر، یہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فاستقیما، تم دونوں بھائی استقامت کے ساتھ جو کام دیا گیا ہے اعلاء کلمت اللہ کا وہ کرتے رہو۔ فرعون کو ڈبانا ہے، سر پھوڑنا ہے، مارنا ہے، جو کرنا ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری۔ باطل کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو باطل کے لیے بھی دعا نہیں کرتے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ اگر ہم ہدایت پر آ گئے تو ہم کو دیکھ کر سب ہدایت پر آ جائیں گے۔ آج ہم ہی روڑا بنے ہوئے، ہمارے ایمان کا وہ حال ہے، ہمارے اعمال کا وہ حال ہے کہ ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، اس کا مذاکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ عمل ہے، عمل کا یقین نہیں، کلمہ ہے، کلمے کا یقین نہیں، روزہ ہے، روزے کا یقین نہیں ہے، حج اور عمرے کا یقین نہیں ہے، سب ایک سیر و تفریح ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ کام دیا دعوت و تبلیغ کا دل کے اوپر تھوڑا بوجھ ہوتا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، لیکن کتنے دن کے لیے؟ 120 دن کے لیے، پھر تو یہی آنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا فاستقیم، اور علماء نے لکھا ہے کہ فاستقیمہ کے بعد 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اعلاء کلمت اللہ کی محنت اور کرنی پڑی، اس کے بعد پھر ان پر عذاب ہے۔ یہاں حضرات صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرات صحابہ نے فرمایا کہ خیبر تک ہم ڈرے اور سہمے تھے کہ کہیں سے کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں، کیا حالات آئے کچھ معلوم نہیں۔ خیبر تک کہا متی نصر اللہ، اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہا قریب میں مدد آئے گی۔ پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیے، دعوت اللہ کا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اپنے ایمان کو بنانے کا اور اپنے کلمے کو پہنچانے کا۔ کہا یہ کام آپ کرتے رہیے، اور آپ اکیلے نہیں بلکہ ایمان والے اور آپ کے صحابہ سب اس کام کے اوپر استقامت کے ساتھ، اور استقامت کسی عمل کے اندر اخلاص کی علامت، کسی عمل میں آدمی مستقیم رہے جم کر، کہا یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو ایک قربانی کا دینا ہے، ایک قربانی کا دیتے رہنا ہے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ قربانی دے کر آ گئے ہیں، اب قربانی اس بات کی چاہی جا رہی ہے کہ آپ ہمت کر کے بتلاؤ 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے، جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ تاکہ آگے کی مجلس بھی قابو میں آئے اور آپ کا آرام بھی قابو میں آئے اور آپ کا ناشتہ بھی قابو میں آئے۔ جلدی جلدی بتلاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے۔ سناٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اب بولنا چاہیے، اب بولو جلدی جلدی۔